بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں تو صرف ایک دن میں یہ تمام حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور وہ مبارک دن ہے جمعے کا دن، اور وہ بھی ماہ شعبان کا پہلا جمعہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک ایسا عمل جس کے پڑھتے ہی آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، جس کے پڑھتے ہی آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا ہے، جس کے پڑھتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے جس حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حاجت کو پورا فرما دیا ہے۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی ذات عالی نے ہمیں پھر اس ماہ مقدس میں داخل کیا، وہ مبارک مہینہ ہمیں عنایت کیا، اور ہماری زندگیوں میں دوبارہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ جس ماہ مقدس کے بارے میں ہمارے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کی۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ حضور کی ذات عالی نے جب اپنی ذات کی طرف اس ماہ مقدس کی نسبت فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ شعبان آیا کرتا تھا تو حضور اپنی کمر کس لیتے تھے، شد میزرہ، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ مطلب عبادت گزار تو تھے، اللہ کو یاد تو کرتے تھے، لیکن جب ماہ مقدس رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کا پیارا حبیب اور عبادت میں لگ جاتے تھے، اور عبادت میں اپنے آپ کو مگن کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر جمعۃ المبارک کا دن، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے دوست ہیں کہ جن کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ لاحق ہے کہ ان کی حاجات ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کے مسئلے مسائل ہیں، جو بڑی جد و جہد، بڑی کوشش، بڑی تگ و دو کرنے کے بعد بھی وہ حل نہیں ہوتے۔ اب مسئلے مسائل کیا ہیں؟ کسی کے ساتھ روزی کا مسئلہ، کسی کے ساتھ کاروبار کا مسئلہ، کسی کے ساتھ کوئی جناب گھر کا مسئلہ، کسی کے کہیں پیسے اٹکے ہوئے ہیں، کسی کی بچی اور بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کی شادی ہو جانے کے بعد شوہر سے نہیں بنتی۔ اب یہ سارے مسئلے مسائل حاجت کے ساتھ متعلق ہیں، ضرورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام مسئلے مسائل میں سے کسی ایک مسئلے سے دوچار ہیں، کسی ایک مسئلے سے گزر رہے ہیں، تو آپ آج کا دن ضائع نہ کیجیے، آج کا دن اللہ کی ذات عالی کو دے دیجئے، یہ عمل کر لیجئے، اپنے آپ کو وقف کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے دو بڑی وزنی، بڑے پیارے، بڑے محبت والے نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کسی بھی مسئلے سے دوچار ہو جائیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے میرے پیارے ناموں کے ذریعے سے پکارنا شروع کر دو، مجھے میرے پیارے ناموں کے ذریعے سے پکارنا شروع کرو تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے میں اس کو حل بھی کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکارنے والے تو بنیں، اللہ کو اپنا مسئلہ سنانے والے تو بنیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھنے والے تو بنیں۔ جب ہم ایسے بن جائیں گے، اعمال کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اللہ ہمارے مسئلے کو حل فرما دے۔ اور یہ جو جمعۃ المبارک کا دن اور پھر یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے، اس کا تعلق ہے ہی جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ،
یعنی جمعۃ المبارک کے دن جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ آپ کو ضرور عنایت کریں گے جو آپ مانگیں گے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس ساعت میں اللہ اپنے بندوں کے کیے گئے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی باندی کو فرمایا کرتی تھی کہ جب نماز عصر کے بعد کا ٹائم ہو میں کہیں کام میں مشغول بھی ہو جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اس باندی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، میں آپ کو کیوں یاد دلاؤں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو عصر اور مغرب کے درمیانہ وقت ہے یہ کو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس گھڑی میں، اس وقت میں، اس ایک گھنٹے میں آپ جو اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں دے دیتا ہے، اللہ تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ علماء کرام نے یہ جمعۃ المبارک کا سارا دن اس سے مستنبط کیا ہے بھئی جمعہ کا سارا دن اللہ کا مقبول ترین دن ہے، اس دن میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں عنایت کرتا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خدا را یہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، یہ وقت ضائع نہ کیجیے، اس میں ضرور عمل کیجیے، اللہ آپ کی جھولیوں کو بھرے گا، اللہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ خزانہ غیب سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ اب وظیفہ کیا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، دو باتیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک صدقہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، آپ امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں، آزمائشیں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ صدقہ ضرور نکالا کرو، بھلے کسی کو پانی کا ایک گلاس ہی پلا دو۔ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بھلے کسی کو ایک کھجور کا دانہ دے دو اللہ کی راہ میں، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ادا آ جائے گا۔ کو صدقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آقا پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ان گنت لا تعداد پڑھا کرو، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، ان کے کام حل ہوتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام ہر روز میرے آقا مدنی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ لیا جاتا ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ دو کام بہت ضروری ہیں آپ کی کامیابی کے لیے اور مسئلے مسائلوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، لیکن اس سارے دن میں جو خاص وقت ہے وہ ہے نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک، یہ بڑا ہی خاص وقت ہے۔ آپ دوسرے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو زیادہ فائدہ ملنے والا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، یہ جو درمیانی وقفہ ہے 1 گھنٹے کا، اس میں آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ضرور آپ کے عمل کو قبول کریں گے، کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ دن والے فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، رات والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ جا رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں، جب وہ آ رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں، تو دونوں طرف سے آپ کی عبادت کی اللہ کے پاس گواہی پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے
کوشش یہ کریں کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک یہ درمیانی وقت ہے، اس میں آپ وظیفہ پڑھیں۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ وہ ہم آپ کو کہیں یا نہ کہیں، درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار، 9 بار، 11 بار، جتنا آپ سے ایزیلی ہو سکتا ہے آپ پڑھ لیں۔ اب رہا سوال کہ کون سا درود پاک پڑھیں، جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ کی زبان پہ جلدی آتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو زیادہ بہتر درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہر بندے کو آتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ بڑا ہی میٹھا اور بڑا ہی پیارا، اور اللہ کی ذات عالی کے بڑے پاورفل اور طاقتور 2 نام ہیں۔ اب وہ نام کیا ہے اور کتنی بار پڑھنے ہیں؟ صرف اور صرف 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اب پڑھنی کس طرح ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل نہیں تو یہ خیال کر لو کہ تمہارا رب تمہیں پیار محبت سے دیکھ رہا ہے، کہ جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بڑے ہی اطمینان سے، سکون سے، تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ صرف 100 مرتبہ، یعنی 1 تسبیح اللہ کے 2 پیارے نام، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یہ 2 نام اکٹھے ملا کر 1 شمار کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم 1، یا رحمان یا رحیم 2، یا رحمان یا رحیم 3۔ اس طرح ان 2 اسماء گرامی کو اکٹھا ملا کر 1 شمار کر کے 1 تسبیح آپ نے پڑھنی، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر یوں اپنا دستے سوال اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دینا ہے، اور اللہ سے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ میرا دامن خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، میں یہ آپ سے دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے، میں جو مانگ رہا مجھے عنایت کیجیے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہو کسی بھی قسم کا، اللہ کی ذات عالی سے جب آپ اس طور پر، اس طریقے پر، اس طرز پر جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور عنایت کرتا ہے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ شعبان کے پہلے جمعہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا ایک بڑا ہی باکمال عمل۔ اگر لاکھوں حاجات ہیں تو ان حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔